تصور کریں کہ ایک گھر کے ڈرائنگ روم میں نا بہت خوفناک آگ بھڑک رہی ہے، پردے جل رہے ہیں، دھواں بھر رہا ہے، لیکن لیکن اس گھر کے جو مکین ہیں وہ آرام سے صوفے پر بیٹھے ہیں. بالکل صوفے پر بیٹھے اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید آج سے 10 سال بعد کوئی خلائی مخلوق زمین پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا۔ مطلب یہ سننے میں ہی کتنا عجیب اور غیر منطقی لگتا ہے نا؟ ایگزیکٹلی لیکن اگر ہم آج کی دنیا کے رویے کو بغور دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر ہم سب بھی بالکل یہی کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں خطرات کی تصویر کو جان بوجھ کر دھندلا کر دیا گیا ہے۔ تو چلیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم خبروں کی اس روزمرہ سنسنی خیزی سے ہٹ کر ایک بہت ہی بنیادی اور عصری سوال کو چھیڑنے والے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کو تباہی کا اصل خطرہ جدید ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی ذہانت یا AI سے ہے، یا خود انسان کی اپنی رگوں میں دوڑنے والی لالچ اور ظلم پر مبنی سوچ سے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ آج کی گفتگو کا ہمارا مشن ہے کہ ہم اس تضاد کو گہرائی سے سمجھیں۔ جی، اور اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہمارے پاس جو ماخوذ موجود ہے وہ محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز کالم ہے، جس کا عنوان ہے اصل خطرہ کون، AI یا انسان کی ظلم پر مبنی سوچ۔ دیکھیں، یہ تحریر کوئی عام ٹیکنالوجی کا ریویو نہیں ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور ان روایتی مفروضوں پر نظر ثانی کریں جو ہم نے خود گھڑ رکھے ہیں۔ مصنف نے بہت خوبصورتی سے اس بات کی چیر پھاڑ کی ہے کہ کیسے انسان خود کو معصوم اور اپنی ہی بنائی ہوئی مشین کو ایک ویلن بنا کر پیش کر رہا ہے۔ مجھے اس کالم کی سب سے زبردست بات یہ لگی کہ یہ سیدھا اس عظیم تضاد پر وار کرتا ہے جس کا آج کی عالمی سوسائٹی شکار ہے۔ مطلب اکثر جب ہم کسی سائنس فکشن فلم کی بات کرتے ہیں تو کہانی کا پلاٹ بہت سیدھا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک دھاتی روبوٹ سکرین پر آتا ہے اور اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو دیکھنے والے کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ویلن ہے۔ لیکن جب ہم سینما سے باہر نکل کر آج کی خبریں دیکھتے ہیں تو وہ سیدھی سادی کہانی مکمل طور پر بکھر جاتی ہے۔ مصنف یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم مستقبل کے ایک ہولناک افرید کے خوف میں مبتلا ہیں، جبکہ اس وقت بالکل اسی لمحے جنگیں اور انسانی نفرت دنیا کو خاکستر کر رہی ہیں۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو سمجھے بغیر اسے ایک پراسرار طاقت کا درجہ دے دیا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم خالصتاً ٹیکنیکل بنیادوں پر بات کریں نا تو AI اپنی تمام تر حیرت انگیز صلاحیتوں کے باوجود محض ایک تخلیق ہے۔ یہ ریاضی، الگوریدم اور ڈیٹا کا ایک مجموعہ ہے۔ اس مشین کے اندر کوئی ارادہ یا جسے ہم انٹینٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس میں کوئی لالچ، حسد یا اقتدار چھیننے کی بھوک نہیں ہے۔ مشین لرننگ جو AI کی بنیاد ہے وہ صرف ان پیٹرنز کو پہچانتی ہے جو ڈیٹا میں موجود ہوتے ہیں۔ مطلب وہ صرف وہ کرتی ہے جو اس میں پروگرام کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان ایک پیچیدہ اور باشعور مخلوق ہے۔ ہمارے پاس اخلاقی انتخاب کا اختیار موجود ہے، اور یہ انسان کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جو کبھی پینسلنگ جیسی زندگی بچانے والی ایجاد بناتا ہے اور کبھی ایٹم بم جیسی تباہی لاتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں نا ایک بہت ہی سادہ سی روزمرہ کی مثال آ رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کا انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ بالکل۔ اور حادثے کے بعد لوگ اکٹھے ہو کر ڈرائیور کی لاپرواہی یا اس کے نشے پر بات کرنے کے بجائے گاڑی کے انجن کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ انجن کتنا ظالم اور خطرناک ہے۔ کیا بات ہے، زبردست مثال دی۔ مطلب ہم اس ڈرائیور کو مکمل طور پر کلین چٹ دے رہے ہیں جس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ویل تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ایک بے جان چیز کو جس میں سلیکون اور تاروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اسے انسانی جذبات کیوں پہنا رہے ہیں؟ یہ بڑی پتے کی بات پوچھی ہے آپ نے۔ ہم بے جان چیزوں کو انسانی جذبات اس لیے پہناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے نفسیاتی طور پر بہت آسان ہے اور تسلی بخش بھی ہے۔ ہاں نا، خود کو بچانے کے لیے۔ بالکل۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اصل خرابی انسانی نیت اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں ہے تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی حکومتوں، پالیسیوں اور اپنی لالچ پر سوال اٹھانے پڑیں گے۔
ایک بیرونی غیر مرید دشمن کی نشاندہی کرنا تو ہمیشہ سے انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جب مصنف اے آئی اور انسان کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ دراصل اس آلے اور اس کے استعمال کی جو نیت ہے اس کے درمیان کی کھائی کو واضح کر رہے ہیں، اور ماخذ میں دی گئی چاقو کی مثال اس پورے فلسفے کو بڑی سادگی سے بیان کر دیتی ہے۔ او ہاں، وہ چاقو والی مثال واقعی لاجواب ہے۔ کالم میں بہت اچھے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک چاقو اگر کسی ماہر سرجن کے ہاتھ میں ہو تو وہ کینسر کی رسولی کاٹ کر مریض کی جان بچا لیتا ہے، بالکل۔ اور وہی چاقو کسی مجرم کے ہاتھ میں ہو تو کسی کی جان لے لیتا ہے۔ مطلب چاقو بذات خود نہ تو ظالم ہے اور نہ ہی مسیحا، اس کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ 100% درست۔ اسی طرح اے آئی بھی محض ایک انتہائی طاقتور چاقو کے طرح ہے۔ کالم امید دلاتا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو یہی ٹیکنالوجی موسمیاتی تبدیلیوں کا حل نکال سکتی ہے اور تعلیم کے میدان میں انقلاب لا سکتی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو تو یہی مشین تباہی کا ایک بے رحم ہتھیار بن سکتی ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اس پوری بحث کا محور ہی نیت ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے آئی تباہی مچا سکتی ہے تو دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان اس اے آئی کو تباہی مچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز، پروپیگنڈا یا ڈرون حملے، یہ سب خود بخود نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کسی انسانی دماغ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں، یا کم از کم ایک ایسا سوال اٹھانے دیں جو ذہن میں مسلسل کھٹک رہا ہے۔ جی جی، ضرور پوچھیں۔ مصنف خود بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ لوگ ٹیکنالوجی کے قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب سائبر سیکیورٹی کے بڑے بڑے ماہرین تو باقاعدہ وارننگ دے رہے ہیں نا کہ 1 سیکنڈ کی خرابی یا اے آئی کا کوئی بگ دنیا کے نیوکلیئر کوڈز ہیک کروا سکتا ہے یا پاور گریڈز کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو کوئی 10 سال بعد کا خیالی طوفان نہیں لگتا، یہ تو ایک انتہائی سنگین اور فوری خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا اتنے بڑے سسٹم فیلئر یا روگ اے آئی کے خطرے کو صرف اس لیے نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ آج انسان آپس میں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی ٹھوس اعتراض ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہم ماخوذ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنف اس تکنیکی خطرے کو سرے سے جھٹلا نہیں رہے۔ اچھا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ٹیکنالوجی 100% محفوظ ہے۔ سسٹم فیلئر، ہیکنگ یا الگورتھم کا بے قابو ہونا، یہ سب قابل غور مسائل ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی باریک مگر اہم ترین فرق واضح کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایک ممکنہ حادثہ اور دانستہ ظلم کے درمیان فرق۔ ممکنہ حادثہ اور دانستہ ظلم۔ بالکل۔ ایک سسٹم کا فیل ہونا یا اے آئی کا غلط فیصلہ کرنا ایک تکنیکی خامی ہے جو ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ایک حقیقی، موجودہ اور شعوری خطرہ وہ انسان ہے جو آج پوری ہوش و حواس میں اپنی طاقت کو انصاف کے بجائے ظلم کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو جان بوجھ کر ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان کرۂ ارض کی واحد مخلوق ہے جو اتنی ذہین ہے کہ اربوں ڈیٹا پوائنٹس کو پروسیس کرنے والا کوانٹم کمپیوٹر بنا لے، لیکن بے وقت اتنی خامیوں سے بھری ہے کہ اس اتنے شاندار کمپیوٹر کو صرف اپنے ہی پڑوسی ملک کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے یا ڈیپ فیک بنانے کے لیے استعمال کرے۔ یعنی ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی سے ڈر رہے ہیں جو شاید کل ہم پر حاوی ہو جائے، جبکہ آج ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے حکومتی اور معاشی نظام لاکھوں انسانوں کو کچل رہے ہیں۔ یہ تو واقعی غلط ترجیحات کی ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ مثال ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ وہ ان غلط ترجیحات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنا تمام تر خوف ایک غیر مرئی مستقبل پر مرکوز کر دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں جو خونی تنازعات چل رہے ہیں ان پر غور کریں۔ کوئی بھی چیٹ باٹ یا اے آئی ماڈل خود سے بیدار ہو کر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آج فلاں قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ یہ فیصلے انسانوں کے بند کمروں میں ہوتے ہیں، کانفرنس ٹیبلز پر ہوتے ہیں۔ یہ تعصب اور وسائی پر قبضے کی ہوس کی پیداوار ہیں، نہ کہ کسی خراب کوڈنگ کا نتیجہ۔
اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اے آئی خود سے کوئی جنگ نہیں چھیڑتی، تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو اصل میں ان جنگوں اور تباہیوں کو ایندھن فراہم کر رہی ہے؟ ماخذ ہمیں جنگوں کی اصل قیمت کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ان موجودہ انسان ساختہ تباہیوں کو اتنی آسانی سے کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو جنگوں کے اثرات صرف ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے ملبے تک محدود نہیں ہوتے۔ یہ تباہی کی ایک طویل چین ری ایکشن ہے۔ بالکل۔ ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ جنگیں پورے کے پورے معاشرتی اور معاشی ڈھانچے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ یونیورسٹیاں اور اسپتال جو دہائیوں کی محنت سے بنتے ہیں، چند دنوں کی بمباری میں خاک ہو جاتے ہیں۔ سپلائی چینز ٹوٹ جاتی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جنگیں انسانوں کے درمیان نفرت کے وہ بیج بوتی ہیں جن کی کڑوی فصل کئی نسلوں تک کاٹنی پڑتی ہے۔ یہاں بات نا ایک بہت ہی تاریک لیکن دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ مصنف ہمیں کچھ ایسے چھپتے ہوئے سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں جن سے ہم عام طور پر نظریں چراتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ذرا رکیے اور سوچئے، یہ جنگیں آخر ہو کیوں رہی ہیں؟ انہیں ہوا کون دے رہا ہے؟ اور سب سے اہم، ان سے معاشی اور سیاسی فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا واقعی عام انسان جنگ چاہتا ہے؟ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ساری اے آئی کے خطرات والی سنسنی خیز بحثیں دراصل ایک قسم کا اسموک اسکرین ہے، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے اسلحہ بنانے والی کمپنیاں اور ناکام سیاسی قیادتیں اپنی اخلاقی ناکامیوں کو بڑی ہوشیاری سے چھپا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انتہائی گہرا اور تلخ تجزیہ ہے۔ جب ہم عالمی میڈیا یا بین الاقوامی فورمز پر کسی بیرونی چیز جیسے مستقبل کی ٹیکنالوجی پر بحث مرکوز کر دیتے ہیں تو حکمرانوں کو ایک بہت بڑا ریلیف مل جاتا ہے۔ ہاں، انہیں جواب نہیں دینا پڑتا۔ بالکل، انہیں موجودہ عالمی ناانصافیوں، غربت اور طاقت کے ناجائز استعمال پر جواب دہی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ مصنف بڑی صراحت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف مستقبل کے خیالی طوفانوں میں الجھ کر حال کے مسائل نظر انداز کریں گے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی تاریخی کمزوری ہوگی۔ آج کی دنیا کو بچانے کے لیے ہمیں اربوں ڈالر کے نئے اے آئی ماڈلز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امن اور انصاف کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہے؟ اگر ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اصل بیماری ٹیکنالوجی میں نہیں، ہمارے اپنے اندر ہے، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ماخذ کے آخری حصے میں اسی رویے کو بدلنے کی بات کی گئی ہے۔ مصنف کا یہ بیانیہ بہت طاقتور ہے کہ انسان کو اس زمین کا محافظ بنا کر بھیجا گیا تھا، تباہ کرنے والا نہیں۔ بالکل۔ ہم نے صدیوں کے سفر میں طاقت کا مطلب صرف کمزوروں کو کچلنا سمجھ لیا ہے، جبکہ اس کا اصل مقصد تو تحفظ فراہم کرنا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پیراڈائم شفٹ یا سوچ کی یہ تبدیلی عملی طور پر کیسے آئے گی؟ یہ خرابی راتوں رات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مصنف اس تبدیلی کے لیے دو بنیادی ستون تجویز کرتے ہیں: تعلیم اور میڈیا۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تنازعات کو بندوقوں کے بلبوتے پر حل کرنے کا دور گزر چکا، اب یہ معاملات مقابلے یعنی ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ تعلیم کے کردار پر تو جتنی بات کی جائے کم ہے۔ روایتی طور پر ہماری تاریخ کی کتابیں فاتحین اور جنگوں کے قصوں سے بھری پڑی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ اصل طاقت کا مظاہرہ شہروں کو خنڈر بنانے میں نہیں بلکہ پائیدار امن قائم کرنے میں ہے۔ اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، مصنف نے بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ آج کل میڈیا کا کردار بہت مایوس کن ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سنسنی اور کلک بیٹ نے صحافت کی جگہ لے لی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اے آئی کے حوالے سے بھی میڈیا کو خوف پھیلانے کے بجائے عوام میں اس کے درست استعمال کا شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ عوام کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تاکہ وہ بے جا ڈرنے کے بجائے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ہمارے معاشرے کے دانشوروں، اساتذہ اور صحافیوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہیں مل کر اس منفی بیانیے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کوئی آسمانی آفت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے دماغ کا ایک عکس ہے۔ اگر انسان اپنی سوچ اور رویوں کو درست کر لے تو جنگیں رک سکتی ہیں، اور جب ماحول پرامن ہوگا تو یہی اے آئی انسانیت کی فلاح کا سب سے طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
چلے اس تمام گہری فلسفیانہ بحث کو ایک مثال میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایسا فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت، ہمارے یہ سماجی نظام، دراصل ایک کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ہاں، اور ہم انسانوں نے جو صدیوں سے جنگیں، نفرتیں اور لالچ کے وائرس اس آپریٹنگ سسٹم میں بھر دیے ہیں، تو یہ ہمارا موجودہ ہیومن او ایس ورژن 1.0 انتہائی کرپٹ ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری طرف اے آئی ایک انتہائی جدید اور طاقتور ایپلیکیشن ہے۔ اب اگر ہم شور کے ذریعے اپنا یہ بنیادی انسانی آپریٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، اس کے اندر موجود ناانصافی کے پرانے وائرسز کو اپ ڈیٹس کے ذریعے ختم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم اس کرپٹ سسٹم پر اے آئی جیسی ہیوی ایپ چلائیں گے تو وہ درست کام نہیں کرے گی، وہ الٹا کریش کر جائے گی۔ ایگزیکٹلی، وہ ہارڈ ویئر یعنی ہماری اس زمین کو ہی جلا کر راکھ کر دے گی۔ خرابی اس نئی ایپ میں نہیں ہے، خرابی ہمارے پرانے اور بوسیدہ آپریٹنگ سسٹم میں ہے۔ یہ اس پورے تجزیے کا شاید سب سے بہترین خلاصہ ہے۔ ہارڈ ویئر تب تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ نہ کیا جائے، اور ماخذ کا ختمی پیغام بھی بالکل یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات درست کریں۔ اگر ہم نے اپنی ساری توانائیاں اے آئی کو سب سے بڑا دشمن مان کر اس سے لڑنے میں صرف کر دیں اور انسان کے اپنے اندر موجود اس ظلم کی روش کو نظر انداز کر دیا، تو یہ انسانی تاریخ کی ایسی غلطی ہوگی جس کا ازالہ پھر کبھی نہ ہو سکے گا۔ ہمیں ٹیکنالوجی پر پہرے بٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی زوال پر پہرے بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم ماخذ کے اس مرکزی خیال کو پوری قوت سے دہرا سکتے ہیں کہ اے آئی نامی مشینری سے ڈرنے کے بجائے ہمیں اس باشعور انسان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو اپنے مفادات کے لیے اس ٹیکنالوجی کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اصل خطرہ کسی سائبر سپیس کی تاریکیوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، ان بموں اور ناانصافیوں کی صورت میں جو انسان خود ایک دوسرے پر مسلط کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی ہماری بنیادی اخلاقی کمزوریوں کا حل نہیں بن سکتی۔ جب تک ہم خود ایک ہمدرد اور انصاف پسند معاشرہ نہیں بنتے، کوئی بھی مشین ہمیں تباہ کاریوں سے نہیں بچا سکتی۔ مشین ہمیں وہ نہیں بنا سکتی جو ہم خود نہیں بننا چاہتے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک ایسے سوال پر بات کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو ماخذ کی اسی بحث سے نکلتا ہے، لیکن ہمیں سوچنے کے ایک بالکل نئے اور قدرے خوفناک زاویے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ اے آئی صرف وہی کرتی ہے جو ہم اسے سکھاتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر نامے کا تصور کریں جب کل کو یہ سب کچھ سیکھ لینے والی مصنوعی ذہانت ہماری پوری انسانی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرے گی تو وہ کیا دیکھے گی؟ یہ خیال تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جب وہ مشین ہمارا ڈیٹا پڑھے گی تو کیا وہ ہمارے لکھے ہوئے امن اور انسانی حقوق کے ان خوبصورت لیکن کھوکھلے دعووں کو اپنائے گی جو صرف تقاریر تک محدود ہیں؟ یا پھر وہ اس تشدد، خون ریزی اور لالچ کی بالکل ہو بہو نقل کرے گی جو ہم انسانوں نے عملی طور پر تاریخ کے ہر دور میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس مشین نے ہمارے دعووں کے بجائے ہمارے اعمال کو اپنا رہنما مان لیا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو شاید وہ سائنس فکشن فلم کا روبوٹ جس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور جسے ہم بیرونی ولن سمجھ رہے تھے، وہ کوئی بیرونی مخلوق نہیں ہوگا، بلکہ وہ دراصل خود ہمارا ہی ایک بے رحم ڈیجیٹل عکس ہوگا۔ اس انتہائی گہری سوچ اور سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس پہلو پر ضرور غور کیجیے گا۔ سائننگ آف۔